الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، کائنات میں جتنی محنت چلتی ہے ان تمام محنتوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقے کا موجد، بانی، وہ اپنی عقل سے وہ طریقہ بناتا ہے۔ گویا وہ ان طریقوں کا کریٹر ہے۔ کریٹر کہتے ہیں بنانے والے، لیکن ایک طریقہ وہ ہے جو ایمان والے دین کی دعوت کے لیے اپناتے ہیں، اور اس طریقے کا اصل بنانے والی ذات اللہ ہے۔ اسی لیے اس کو اللہ کا کام کہتے ہیں۔ اس کو جو کہا جاتا ہے وہ اللہ کا کام۔ اللہ کا کام یعنی اللہ نے جو کام کرنے کو کہا وہ کام، اس کو اللہ کا کام کہتے ہیں۔ تو اللہ کا کام اللہ کے احکام کے مطابق کیے جاتے ہیں، اپنے طریقے سے نہیں۔ اللہ نے جیسے کرنے کو کہا ویسا کیا جاتا ہے۔ اب کسی سے پوچھے ارے بھئی یہ کام کس کا ہے؟ کسی نے کہا بھئی فلاں بلڈر کا ہے، تو مطلب کیا؟ جیسا بلڈر کہتا ہے ویسا وہ کام کرتا ہے، تبھی اس کام کو فلاں بلڈر کا کام کہا جاتا ہے۔ بلڈر جیسا کہتا ہے ویسا نہ کریں تو اسے یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا کام ہے، بلکہ فلاں کا نام ہے، فلاں کا کام ہے۔ نام فلاں بلڈر کا، کام اپنے منمانی کے اعتبار سے اس نے کیا۔ علماء یہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کا کام ہے تو اللہ ہی کا نام بھی ہے۔ اللہ کا کام اللہ کے طریقے سے کیا جائے گا تو اللہ کا کام، اللہ کا کام بندوں کے طریقے سے کیا جائے گا تو وہ بندوں کا کام، اللہ کا کام نہیں۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ جیسا بتایا ویسا کرتے ہیں۔ اور اس میں پہلی بات کیا ہے؟ قولا لہ قولا لینا۔ دعوت کے کام کی بنیادی اصول نرمی سے گفتگو کرنا۔ قولا لہ قولا لینا، نرمی سے گفتگو کرو۔ اور ہمارے یہاں انتقامی جذبہ ہی نہیں ہے۔ انتقامی جذبہ ہوتا تو زبان میں سختی پیدا ہو جاتی۔ ہمارے یہاں انتقامی جذبہ نہیں، ہم لوگ نرمی سے گفتگو کریں گے، اور نرمی سے لعلہ یتذکر، نرمی سے جب بولیں گے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا، نصیحت حاصل کرے گا۔ وہ یخشا، ہو سکتا ہے کہ نصیحت کا نتیجہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یتذکر و یخشا، نصیحت بھی حاصل کرے گا اور اس کے دل میں نتیجتاً اس کا اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا فرعون ہے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم دین تشریف لائے، اور وہ عالم دین سخت بولنے والے تھے،
اور بڑی سختی سے نصیحت فرمائی. حضرت ہارون رشید نے فرمایا ارے بھائی تم سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس جب اللہ نے بھیجا، تم سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس جب اللہ نے بھیجا تو یہ نصیحت فرمائی، قولا لہو قولا لینا. تم سے بہتر حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام، اور مجھ سے بدتر فرعون سے بدتر کوئی ہے نہیں کائنات میں. تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ نرمی سے بات کرو. تو ہمارے مشورے بھی نرمی سے ہوتے ہیں، ہماری ملاقاتیں نرمی سے ہوتی ہیں، اور ہماری دعوت کی باتیں نرمی سے. یہاں بشارت والی گفتگو ہوتی ہے، نذیر بن کر نہیں، کیا بن کر؟ بشیر بن کر. یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. دعوت کا اصول الگ، تربیت کا اصول الگ. دعوت کا اصول کیا ہے؟ یسرا، آسان باتیں پیش کرو. جب گفتگو کرو تو ان لوگوں کی طاقت کے بقدر کرو. یہ لوگ 3 دن کی استعداد والے ہیں تو 3 دن کی بات کرو. یہ چلے کی استعداد والے ہیں تو چلے کی بات کرو. یہ بیرون کی استعداد والے ہیں تو بیرون کی بات کرو. یہ اندرون کی استعداد والے ہیں تو اندرون کی بات کرو. انسان ہے چھوٹا، باتیں ہیں بڑی، تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. انسان کلم الناس علی قدر عقولہم، عقل جتنی ہے گفتگو اتنی کرو. اتنی بڑی گفتگو مت کرو کہ جو اس کے عقل سے بالاتر ہو. اسی لیے آپ نے یمن روانہ کیا تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی آسانی کے ساتھ پیش کرنا، مشکل نہیں، آسانی کے ساتھ. وَإِنْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ فَادْعُوهُمْ. آپ نے یہ ترتیب بتائی. دیکھو پہلے کلمہ کی دعوت دو، جب کلمہ مان لے تو نماز کی، جب نماز مان لے تو زکوٰۃ کی، زکوٰۃ مان لے تو روزے کی، تو روزہ مان لے تو حج کی. ترتیب بترتیب، ترتیب کے ساتھ، تدریجاً، دھیرے دھیرے، آہستہ سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3، سبق نمبر 4 پڑھایا کرو. 5 سبق ایک ساتھ نہیں. وَإِنْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ. آپ نے یہ شرط لگائی اگر مان لیں، پہلا سبق سمجھ میں آ جائے تو دوسرا سبق پڑھاؤ. یہ نہیں کہ اٹھاتے ہی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنانے کی فکر. جیسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میری بیگم فجر نہیں پڑھتی، میری بیگم فجر ہی نہیں پڑھتی. تو حضرت نے فرمایا تم کتنے سال میں فجر پڑھنے والے بنے؟ تو کہنے لگے حضرت میں تو 10 سال بعد بنا. کہا وہ 20 سال بعد بنے گی. کیوں؟ کامل عقل والا 10 سال ہوا سمجھنے فجر کو، تو ناقص عقل والی 20 سال لگے گا. یہ نہیں کہ میں حسن بصری ہوں تو میری بیگم رابعہ بصریہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. بننا بعد میں بنانا، پہلے بننا بعد میں بنانا، ایسا ہوتا ہے. پہلے بننا ہوتا ہے، بعد میں بنانا ہوتا ہے. جب بنے ہی نہیں تو بنائیں گے کہاں سے؟ تو یہ اصول بتایا، ضابطہ بتایا، ترتیب بتائی. پہلے یہ تدریجاً ایک ایک بات سمجھاتے چلو. یہ ہے امت کو تعلیم دینے کا نظام. امت کو تعلیم دینے کا نظام یہ آہستہ آہستہ، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، 5واں کلمہ سمجھاتے چلو. آہستہ آہستہ حضور نے امت کو ایک لیکن قربانی پر اتنا جذبہ. ابھی کلمے کا تلفظ کیے ہیں،
اتنا فاسٹ پک اپ لیتے تھے صحابہ کرام. حضرت ابو ذر غفاری ابھی کلمہ پڑھے ہیں, فوراً فاسٹ پک اپ. ہمارے جگہ سلو نہیں, کلمہ پڑھے فوراً دعوت کا جذبہ. میں جا رہا ہوں, جا کر کفار کے سامنے کلمہ پڑھوں گا, چاہے لوگ مجھے کچھ بھی کہہ لے, میرے ساتھ کچھ بھی کرے, کوئی پرواہ نہیں. اب جا کر بیچارے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کفار کے سامنے پڑھے نہیں پڑھے. حضرت عباس نے آ کر بچایا. کہا اے لوگو کس کو مار رہے ہو؟ اس کو جس کے غفار کے قبیلے پر سے تم لوگوں کا گزر ہوتا ہے شام جاتے وقت. اگر یہ مر گیا تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے وہ لوگ. تو بزنس پالیسی, کیا پالیسی؟ بزنس پالیسی کو پیش کیا. کیوں؟ وہ لوگ کلمہ ولیمہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں, ان کی عقل بزنس کی, تو بزنس کی بات کی. ان کی عقل کون سی تھی؟ بزنس کی تھی. تو انہوں نے حضرت نے کون سی بات کی؟ ارے یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ نہیں, بزنس. آگے یہ بزنس کی بات کی. میں سمجھو اس بات کو کہ یہ مر گیا راستہ بند ہو جائے گا. یہ مر گیا تو تم مصیبت اپنی طرف مصیبت کی دعوت دے رہے ہو, تمہارا مال لوٹ جائے گا, تمہاری تجارت بند ہو جائے گی. تب جا کر یہ لوگ رے میں ان سوئچ آف کر رہی نا انہوں رحلت الشتاء والصیف لإلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف. میں ان سوئچ آف کر رہے ہیں. تو فوراً رک گئے. دوسرے دن وہی بات, دوسرے دن وہی بات, وہی دعوت, وہی مدافعت. تیسرے دن وہی دعوت, پھر وہی مدافعت. تو ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچنا کہ بھئی ہماری دین کا دیکھو اللہ نے قیمت لگائی. دنیا میں ایک چیز کی قیمت ہے, غور سے سنو بھئی, یہ چیز کی اتنی قیمت, بھئی یہ گھڑی ہے 200 روپے کی ہے, قیمت ہے. تو اس قیمت کو لے جائیں گے تبھی تو اللہ دے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے بدلے میں اللہ تو خرید لیا ایمان والے کو. اب جنت کے قابل تو انسان کو بننا چاہیے. تمنا تو ہے جنت کی, حرکتیں ہیں شیطان کے, پوری تابعداری شیطان کی. تم جیسے کہتے ہو ویسے میں کروں گا, لیکن مجھے جنت چاہیے. وہ کیسا بھئی؟ مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بھئی ہمارے کام کا منشا دھیرے 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 آدمی رضی اللہ عنہ بن جائے. کیا بن جائے؟ دھیرے دھیرے, تاکہ وہ جنتی بنے. وہ مرے تو ولایت پر مرے. کیسے مرے؟ یہ کہتے پہلا سبق, دوسرا سبق, تیسرا سبق. بھئی ہر سال علم میں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں علم میں ترقی ہوتی ہے. آپ کو پوچھے 4 سال کے بعد کیا پڑھ رہی؟ اول پڑھ رہا ہوں. پھر 4 سال کے بعد کیا پڑھ رہی؟ اول پڑھ رہا ہوں. پھر 4 سال کے بعد کیا پڑھ رہی؟ اول پڑھ رہا ہوں. یہ بات ہوئی بھائی, کیا پڑھ رہی کو تو کلاس بدلنا نہیں بدلنا. تو اسی طرح دعوت کے کام میں دھیرے دھیرے سبق دیا جاتا ہے. پہلا سبق یہ, دوسرا سبق یہ, تیسرا سبق یہ. پھر اس کے بعد بندہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے وہ کہے گا اللہ سنے گا. وہ کہے گا اللہ سنے گا. جیسے منشی اللہ دتا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بھئی ایمان ایسا بناؤ کہ تم کہو اللہ سنے. اور وہ کب ہوگا؟ جب اللہ کہے تم سنو. پہلا اللہ کہے گا تو تم سنو, تم تابعدار بنو, پھر تم کہو گے اللہ سنے گا. جب کوئی اولاد باپ کی بات ہر مرتبہ مانتا ہے, جو کہتا ہے باپ
وہ سنتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جو باپ کی منشا ہے اس منشے کے مطابق اولاد اگر اتر جائے تو پھر کامیاب ہو گیا. تو باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا اب تو جو مانگے گا وہ میں تجھے دلاؤں گا. یہ تو نیکسٹ درجہ. ہاں فیل کنڈا ہاتھ میں لنڈا لے لے کو سائیکل دلا کو تو جوتے دلاتی. جوتے نمبر دیکھے تو 0، تمنا دیکھے تو شہنشاہ کی. ارے محنت کرو بھائی. محنت کرنے کے بعد اگر تم وہ نمبرات لے لیے، کامیاب ہو گئے، پھر تم جو کہو گے باپو سنے گا نہیں سنے گا. یہی نظام اللہ کا. پہلے تم اللہ کے بنو، پھر اللہ تمہارا بن جائے گا. اللہ کے تو بنے نہیں. ہاں لے اللہ دے دے گا تو کیا ہوٹل کیا یہ دے لے کے رہنے کے واسطے؟ ہوٹل میں دے گا تو بل دینا. وہاں 26 چائے پی لے کو 2 چائے کے پیسے دیے تو ہوگا کیا بھائی؟ جتنا کھا رہی اتنے کی بل بننا. ایسا نہیں چلتا یہاں. یہاں پہلے تم اللہ کی مانو. وَإِن سَلَّمْتَنِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ. پہلے میں جو چاہتا ہوں اس کے تابع دار تو ہو جا، پھر تو جو چاہے گا اس کے تابع دار میں ہو جاؤں گا. اس کے لیے دعوت کی محنت سب کریں گے انشاءاللہ بھائی. اس کے لیے دھیرے دھیرے کیسا چلنا؟ دھیرے دھیرے. پہلا کیا کام کرنا؟ پہلے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. دوسرا کام کیا کرنا؟ اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دینا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. تیسرا کام کیا کرنا؟ انذر عشیرتک الاقربین لتنذر اہل القری ومن حولہ. تو آپ نے فرمایا ومن حولہا کے سے پہلے اپنے گاؤں والوں کو. یہ کہتے ہیں محلے کا گشت. ومن حولہا پڑوس گشت. ومن حولہا کیا ہے؟ بازو گشت نہیں، دوسرا گشت. یہ کیا ہے؟ ومن حولہا ہے. اپنا گشت کیا ہے؟ یہ لتنذر اہل القری ہے. یہ قریہ، ہر محلہ ایک ایک قریہ. ہر محلہ قریہ اگر بول دو پورا بنگلور کو کیسا گشت کرتی نہیں. ہر محلہ ایک ایک قریہ، ہر مسجد ایک ایک قریہ. گھر کی تعلیم کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ہے. کیا ہے گھر کی تعلیم؟ مسجد کی تعلیم میں خود کو بٹھانا کیا ہے؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا ہے. کیا ہے؟ یہ ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. گھر میں بھی تعلیم، مسجد میں بھی تعلیم. اب لتنذر اہل القری کے لیے کیا کرنا؟ روزانہ مشورے میں بیٹھنا. اپنے من مانی سے تھیلی اٹھا لے چلے جانا. نہیں گشت میں سکو جی کہاں جی جا رہی گشت میں جا رہی. وہ گھر کو 26 بار جا چکے ہیں بھائی. مسجد کے بازو ہے کو 26 بار جاتی رہتی کیا؟ بولو کہاں تک گھر پہنچا؟ یہاں تک 4 گھر چلے گئے. 5واں گھر جاؤ، 6واں گھر جاؤ، 7واں گھر جاؤ. یہ مسجدوار جماعت بیٹھ کر طے کرے گی. ارے بھائی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ مربوط ہے ایک کام دوسرے کام کے ساتھ. اب اس کے لیے کیا کرنا؟ ایک ہے عمومی گشت، ایک ہے خصوصی گشت. خصوصی گشت طائف کا گشت. طائف کا گشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی 3 آدمیوں سے ملنے کے لیے گئے. وہ کون سا گشت ہے؟ وہ خصوصی گشت. اور جو گشتیں مینا کے میدان میں ہوتی تھیں وہ عمومی گشت. مینا کے میدان کی کون سی گشت ہو؟ تو سیرت اور دعوت ان دونوں کو جوڑیں گے تب دعوت کا نقشہ سمجھ میں آئے گا. سیرت کو بھی جوڑنا، دعوت کو بھی جوڑنا. جو سیرت اور دعوت کو نہیں جوڑیں گے وہ سیرت کو سمجھیں گے بدعت. سیرت کو کیا سمجھیں گے؟ بدعت سمجھ جائیں گے. ورنہ تو سیرت کو بھی کس کو جوڑنا؟ دعوت کو جوڑیں گے تو بصیرت پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی بھائی؟ تو کریں گے انشاءاللہ. تو پورا کام کرنا، مسجدوار جماعت بھی، روزانہ کی ملاقاتیں بھی، گھر کی تعلیم بھی، مسجد کی تعلیم بھی، اپنا محلے کا گشت بھی. آج ہمارے محلے کا کیا ہے؟
آج ہمارے محلے کا کیا ہے؟ گشت کا دن ہے. وہ پرانی صورتیں، نئی صورت کون بھی نہیں. پرانی صورت، پورے پرانے صورت نہ. اس کا مطلب کیا؟ ثلاثی مجرد ہے، مزید فی نہیں ہے. رباعی مجرد ہے، مزید فی نہیں ہے. خماسی مجرد ہے. تو مجرد سے کیا ہوتا ہے؟ اضافہ. ہفتے میں ایک ساتھی کا اضافہ ہوا تو مہینے میں کتنے ساتھی کا اضافہ ہو گیا؟ بولو کتنے کا ہوا ابھی؟ کہاں ہیں انہوں؟ کریں گے انشاءاللہ. پرانے تو ہیں ہی. مسجد بڑھ رہی ہے، بے بازو کی زمین خریدنا، ساتھ ہمیں بڑھنا نا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی، خدا کا پاپی نیا نہیں، اولڈ. تمل میں بولتے ہیں پلے کورڈی کدو تورڈی کہتے ہیں. تو ویسا معاملہ ہو گیا یہاں. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مسجدیں بن گئی، برسوں سے نمازی. تو ہم اس بات کی کوشش کریں نئے نئے ساتھیوں کو لائیں، نئے ساتھیوں. ہر ہفتہ ہم اس بات کی بھئی پوری مسجد وار جماعت اگر محنت کرے تو ہفتے میں 7 ساتھی نئے بن سکتے ہیں. کتنے ساتھی؟ حضرت فرماتے تھے تم دعوت کا حساب ایسا لگاؤ جیسے تجارت کا. کیسا؟ تجارت دن بدن بڑھتی نہیں بڑھتی؟ ویسا کسے بھی بڑھانا؟ دعوت. کسی لیے فرمایا کرتے تھے تاجرانہ حکمت ہو. دعوت میں کیا ہو؟ شاہانہ بے نیازی ہو، فقیرانہ التجا ہو. کیا ہو؟ فقیرانہ. گھگانا کیسا؟ جیسا فقیر گھگاتا ہے. حضرت حضرت بابا بابا بابا. انہیں بابا جو بلاتا، مولانا حساب حساب، انہیں بلانا. وہ جو بلا رہا ہے اس کی بلاوٹ پر کنجوس بھی جیب میں ہاتھ ڈالتا. کنجوس بھی کہاں ڈالتا؟ ہاتھ پہ. بھیا بھیا بھیا. وہ تو کیا کرتا؟ جیب میں کہاں چلے جاتا؟ جیب میں ہاتھ آٹومیٹک چلے جاتا، نہیں چلے جاتا. حضرت فرمایا دعوت میں شاہانہ استغنائیت. جیسے بادشاہ مستغنی ہوتا ہے، دل ہمارا مستغنی ہو اور ہمارا گھگانا فقیرانہ ہو. اور حکمت کیسی ہو؟ تاجرانہ. تاجر مسکراتا ہے تو اس کی مسکراہٹ کے پیچھے بھی تجارت ہوتی ہے. منگوس کے سگا نہیں بیٹھتے دکان میں. منگوس کے سگا دکان میں آتی کیا بھائی؟ اور بولنے بیٹھی دکان میں. کون سی بات تھا؟ دکان کو آئے گا تو ارے ماشاءاللہ آئیے آئیے. ارے آپ ہی کے یاد کر رہا تھا. کیا ہو، کیوں یاد کر رہے تھے؟ ابھی حیدرآباد سے مٹھائی آئی ہیں. پتہ انہیں آ کر میں وہ یوں سمجھے گا کہ میری وجہ سے مولانا مٹھائی منگائے کہتے نا. نہیں لینے والے بھی 2 کلو لگ چلے جاتا خاموش. جو ہی مٹھائی آئی آپ ہی یاد آ رہے تھے. حالانکہ وہ دلندر آج تک ایک بسکٹ بھی لیا نہیں لے لیا. تعریف. ارے ماشاءاللہ آپ کو یہ دیکھیے یہ چیز آپ کو بہت بہت پسند آئے گی. حالانکہ اسے وہ پسند آریش نہیں. اٹھا کر ایسا پیار محبت سے عقیدت سے کھول کر بتائیں گے وہ چیز اسے پسند آ جائے گی. چھپ کے دکان کو گئے تو کہتے بلک آنا پڑ رہا، گرفتاری. دکان کی انٹری مارے تو کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑ لے کر آنا پڑ رہا ہے. تاجرانہ حکمت. نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ سے مانگنا بھی اور محنت کرنا بھی. تو ہماری مسجدوار جب جو گشت کا دن ہے وہ ہدایت کا دن، وہ ہدایت کے دن میں اللہ سے مانگ کر ساتھیوں کو. اس کے لیے کیا کرنا؟ گشت میں موبائل بند کرنا. کیا بند کرنا؟ وہ آداب میں آ گیا کیا؟ وہ آداب میں آئے کیا؟ گشت کے آداب میں نہیں آیا. ارے بھائی گشت کے آداب میں آئے کیا؟ موبائل بند کرنا. وہ آنا وہ بے گشت میں جانے والے ساتھی کیا بند کریں؟
موبائل وہ ایک بند کرو، مخلوق سے تعلق کٹ، خالق سے تعلق فٹ. یہاں کٹ کرے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ سو دیکھیے یہ ہے نس، کیا کہتے ہیں اس کو، سگنل. وہ ایک کس لگتی ہے اس کو، نیٹ ورک. 4 نیٹ ورک ایک ساتھ کام نہیں کرتے، 21 نیٹ ورک کام کرتی ہے اس کو. 4 نیٹ ورک کام کرتی ہیں کیا؟ ایک فون میں ایک نیٹ ورک آن رہا تو دوسرے نیٹ ورک کے خاموش رہتا ہونے، سائلنٹ، ہنگامہ نہیں کرتا ہونے، نہیں اس کا بھی فون آ گیا، اس کا بھی فون آ گیا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو ہم پہلے مخلوق، اس لیے خالق سے جوڑنے کے لیے ہفتے میں ایک بار جا رہے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. تو اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ جمعہ، ہفتہ، اتوار جماعت میں جا کو اس باتوں کو پھیلانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی؟ سب کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ نامہ بولا، ہاتھ اٹھا. تم نے کیا معلوم، خالی ہاتھ نمبر 1، ہاتھ نمبر 2، ہاتھ نمبر 3 لکھ لینا. سو ہاتھ نمبر 1، ہاتھ نمبر 2. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں بولو. دھاڑواڑ کو جماعت جا رہی ہے کب 29، 30، 31. ماشاءاللہ بولو بھی بولو. ہاں جی لکھ لیو.